ہر شخص نے پھینکا ہے مجھے پیاس بجھا کر، دہلیز پہ ٹوٹے ہوئے ساگر کی طرح۔ ایان علی نامی ایک خوبصورت لڑکی ماڈلنگ کرتی تھی، مختلف ٹی وی کمرشلز وغیرہ میں کام کرتی تھی اور ساتھ ڈرامے اور فلمیں بھی سائن کرتی تھی۔ ایان علی ایک خوبصورت ماڈل تھی، پرکشش جسم، خوبصورت آنکھیں، طرح دار فیشنیبل ادائیں، 5 فٹ 9 انچ دراز قد۔ دوستوں، مزید ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ بے پناہ خود اعتمادی جو ہر کامیاب ماڈل کا خاصہ اور ان کے کیریئر کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کراچی کے ایک 5 سٹار ہوٹل میں ایک بین الاقوامی ڈریس ڈیزائنر کی تقریب ہوتی ہے، جس میں ایان علی بھی شامل ہوتی ہے۔ مختلف ملبوسات کی نمائش ہوئی تو ایان علی کے ریمپ واک نے 4 چاند لگا دیے۔ پاکستانی مرد تو ہیں ہی بھوکے اور ٹھرکی، لیکن تقریب میں موجود اپر اور ایلیٹ کلاس کی عورتیں بھی ایان علی کو دیکھ کر دانتوں میں انگلیاں دابے بیٹھی ہوئی تھیں۔ رشک اور حسد کے ملے جلے جذبات ان کی نظروں سے عیاں تھے۔ تقریب کے بعد ایان علی کی ملاقات شرمیلا فاروقی سے ہوتی ہے۔ شرمیلا فاروقی سابقہ ٹی وی ڈرامہ ایکٹریس اور موجودہ پیپلز پارٹی کی خاص وزیر ہیں اور تمام غیر نصابی سرگرمیوں کی انچارج بھی ہیں۔ شرمیلا فاروقی نے چند دن بعد ایان علی کو رنگین مزاج آغا سراج درانی سے ملوایا۔ مختصر یہ کہ آغا سراج درانی بحریہ ٹاؤن کراچی میں ایک دوسری اور خاص تقریب میں ایان علی کو آصف علی زرداری سے ملواتا ہے۔ آصف زرداری اس وقت صدر تھا۔ باتوں باتوں میں ایان علی زرداری کو کہتی ہے کہ وہ مختلف کمرشلز کی شوٹنگ کے لیے دبئی جاتی ہے۔ آصف زرداری نے اسے کہا کہ دبئی میں پام جمیرہ میں اس کا ایک ولا خالی ہی رہتا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ اپنی ٹیم اور خصوصی مہمانوں کے ساتھ وہاں رہائش رکھ سکتی ہے۔ ایان علی کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس دن کے بعد ایان علی کی زندگی نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ آصف زرداری کی نظر کرم پڑتے ہی ایان علی کو بحریہ ٹاؤن کے تمام کمرشلز میں شامل کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ کروڑوں روپے کے ایگریمنٹ کیے گئے۔ ملک کی بڑی بڑی ماڈلنگ ایجنسیوں نے اسے ہائر کیا۔ صف اول کے ڈریس ڈیزائنرز نے ان کے ساتھ معاہدے کیے اور یوں وہ سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی سپر ماڈل کہلانے لگی۔ ایان علی کی رسائی بلاول ہاؤس، لاڑکانہ اور کراچی اور سندھ ہاؤس کے خاص کمروں تک ہو گئی۔ سندھ حکومت کی خصوصی VIP طیارے میں پروٹوکول کے ساتھ سفر کرتی اور اس کے لیے خصوصی حفاظتی اقدامات کیے جاتے۔ اس دوران وہ مہینوں میں 8 سے 9 مرتبہ دبئی جاتی رہی۔ ایئرپورٹ پر اس کی آمد و رفت کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی جاتی اور خصوصی پروٹوکول دیا جاتا۔ ایان علی کے لیے دبئی کے برج دبئی جیسے 7 سٹار ہوٹلوں میں پورے کے پورے سوئٹ بک کیے جاتے، حتیٰ کہ برج خلیفہ جیسی دنیا کے سب سے اونچی اور مہنگی عمارت میں اسے ذاتی فلیٹ بھی تحفہ میں مل گیا۔ امارات ایئر لائن کا بزنس کلاس اس کے لیے پہلے سے ہی بک ہوتا، بس ایان علی اپنا پرس اور سوٹ کیس اٹھاتی، جہاز پر چڑھتی اور دن دبئی گزار کر واپس لینڈ کرتی۔ اس دوران آصف علی زرداری نجی دورے پر کئی مرتبہ دبئی گیا۔ ایان علی کی دولت میں دن دگنی رات چگنی اضافہ ہوتا رہا۔ ساتھ وہ بلاول ہاؤس کی مستقل مہمان بھی رہتی۔ پھر بلاول زرداری بھی ایان علی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا اور جب ایان علی زرداری کے بیڈ روم سے نکلتی تو بلاول زرداری کے کمرے میں گھس جاتی۔ یہ بہتان یا الزام میں نے آصف علی زرداری کے بچپن کے دوست، اس کے تمام جرائم میں شریک ساتھی اور اس کے بھائیوں جیسا رشتہ رکھنے والے ذوالفقار مرزا نے قرآن مجید سر پر رکھ کر لگایا تھا کہ ایان علی کو آصف زرداری اور بلاول زرداری دونوں استعمال کرتے رہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال ایان علی کی آنیاں جانیاں لگی رہیں، اس کی پراپرٹی اور بینک بیلنس میں اضافہ ہوتا رہا۔ اسے ڈائمنڈ کے نیکلس، انگوٹھیاں تحفوں میں ملتے رہے کہ اچانک ایک دن ایان علی کی زندگی میں ایک طوفان آ گیا۔ ایان علی دبئی جانے کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچی، جس کا نام اس وقت بے نظیر ایئرپورٹ رکھا گیا تھا۔ وہ VIP لاؤنج تک آئی اور اپنا سامان کاؤنٹر پر رکھا تو کسٹم حکام نے اس کا بیگ چیک کرنا چاہا۔ ایان علی نے لاپرواہی سے بیگ کھولا اور اعجاز چودھری نامی کسٹم انسپیکٹر نے بیگ میں پڑے 2 کپڑے ہٹائے تو نیچے ڈالروں کی گڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ انسپیکٹر نے ایان علی سے استفسار کیا تو اس نے لاپرواہی سے کہا یہ میرے ہیں۔ اس نے کہا میڈم مجھے یہ رقم زیادہ لگ رہی ہے، $5000 سے زیادہ کیش لے جانا غیر قانونی ہے۔ پھر اس نے گڈیاں گنی تو وہ $5 لاکھ تھے۔ کسٹم انسپیکٹر نے اپنے سینئرز کو مطلع کیا اور ایان علی کو صوفے پر بٹھا دیا۔ ایان علی کو کوئی پریشانی نہیں تھی، اس کے لیے یہ روز کا معمول تھا، لیکن اعجاز چودھری کے لیے یہ غیر معمولی بات تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایان علی ہفتے میں 2 مرتبہ دبئی جاتی ہیں اور اس کے سامان کی کوئی خاص چیکنگ نہیں ہوتی۔
اور کسٹم کا عملہ ہی اسے ہینگر تک لے کے جاتا ہے۔ سینئر حکام آ گئے اور انہوں نے اعجاز چودھری کو ایک طرف لے جا کر کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اعجاز چودھری اکڑ گیا اور اپنی قانونی پوزیشن بتانے لگا۔ نیز اس نے اس دوران CEA اور نارکوٹکس کے افسران کو بھی مطلع کیا۔ دوسری طرف ایان علی بیزاری سے صوفے پر بیٹھ کر مالکوں سے مسلسل فون پر بات کرتی رہی۔ اسی دوران کسٹم ہی کے کسی فرد نے میڈیا کو خبر دی اور چند گھنٹوں میں پورے میڈیا میں خبر پھیل گئی کہ مشہور ماڈل ایان علی $5 لاکھ سمگل کرتے ہوئے پکڑی گئی اور پکڑنے والا کسٹم انسپیکٹر اعجاز چودھری ہے۔ بات چونکہ اب پھیل گئی تھی، لہٰذا کسٹم حکام کو بھی مجبور ہو کر سٹینڈ لینا پڑا۔ انہوں نے ایان علی کے سفری دستاویزات اور ڈیٹا کی انکوائری کی تو صرف ایک سال میں ایان علی 43 مرتبہ دبئی کا سفر کر چکی تھیں۔ ایان علی نے دوران تفتیش اقرار کیا کہ وہ اپنے ذاتی اخراجات اور شاپنگ کے لیے ڈالرز ہی لے کر جاتی تھیں۔ اس بار 43ویں مرتبہ پکڑی گئی تھیں۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اتنے ڈالر اس کے پاس کہاں سے آئے اور وہ ڈالر ہی کیوں لے کر جاتی ہیں، تو اس کے پاس صرف ایک ہی جواب تھا کہ یہ میری اپنی کمائی ہے۔ ایان علی کی گرفتاری کے فوراً بعد پیپلز پارٹی کی لیگل ٹیم نے اس کا کیس لیا۔ سردار لطیف خوسا اس کا وکیل بنا۔ ملک کے چوٹی کے وکیلوں نے بیٹھک کی اور مختلف قانونی نکات اور پوائنٹس اکٹھے کیے۔ انہی وکیلوں میں آج تحریک انصاف کے ہیرو کا درجہ دینے والا اعتزاز احسن بھی شامل تھا۔ انہوں نے ایان علی کے کیس کی پوری پیروی کی۔ ہر قدم پر وہ لطیف خوسم کو گائیڈ کرتے رہے، حالانکہ یہ 100% شفاف اور اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ شریف خاندان کے میڈیا سیل اور زرداری مخالف صحافیوں اور تحریک انصاف کے کارکنوں اور سوشل میڈیا نے ایان علی کا نام زرداری سے جوڑا۔ گرما گرم ٹاک شوز ہونے لگے۔ پیپلز پارٹی کے لیڈروں سے سوال جواب ہونے لگے تو وہ ٹاک شوز میں بالکل بولے ہو جاتے تھے۔ شمیلہ فاروقی سے لے کر شہلا رضا تک اور مصطفیٰ نواز کھوکھر سے لے کر سعید غنی تک نے مریم نواز اور کلثوم نواز کے کپڑے اتار دیے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے کارکن سوشل میڈیا پر چھائے رہے۔ انہوں نے بھٹو تک کو قبر سے نکال دیا۔ آج بھی پیپلز پارٹی کے وزیروں مشیروں سے ایان علی کا پوچھا جائے تو انہیں مرگی کے دورے پڑ جاتے ہیں، ان کی منہ سے رال نکلتی ہے، وہ پاگل کتوں کی طرح کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں اور زرداری کو ولی اللہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال ایان علی کی گرفتاری سے اس ریاست اور اس کے اداروں کا اصل امتحان شروع ہوا۔ وہ جیل گئی، پھر جب پیشیوں پر آتی تھی تو پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ بیش قیمت برانڈ کے ڈریس اور تازہ میک اپ کر کے عدالت آتی تھی۔ اسے جیل کے 5 اسٹار بیرک میں رکھا گیا تھا۔ کمرے میں دنیا کی ہر سہولت موجود تھی۔ وہ امپورٹڈ منرل واٹر پیتی تھی اور ناشتے میں امریکن اور چائنیز فوڈ کھاتی تھی۔ اسے ورزش کی مشینیں مہیا کی گئیں۔ اس کا فون اور لیپ ٹاپ کسٹم حکام کے پاس تھا، لہٰذا اسے ایک اور فون دیا گیا۔ اس کی خدمت کے لیے پوری جیل کا عملہ وقف تھا۔ ایان علی کے سارے کیس اور قید میں سب سے زیادہ چاندی وکیلوں کی ہوئی۔ انہوں نے جم کر دہاڑیاں لگائیں۔ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ فائدہ جیل حکام اور پولیس والوں کو ہوا۔ تیسرے نمبر پر میڈیا تھا، جس نے زرداری اور ملک ریاض دونوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ سعد شریفوں سے بھی زرداری کے مخالفت میں فائدہ اٹھاتے رہے۔ ایان علی ملکی تاریخ میں پہلی قیدی تھی جسے جیل میں 5 اسٹار ہوٹل کی سہولیات دی گئیں۔ ایسی سہولیات ذوالفقار علی بھٹو جیسے شخص، نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو سمیت آصف زرداری اور نواز شریف تک کو نہیں دی گئی تھیں۔ حتیٰ کہ جتنی بھی بڑی بڑی سیاسی شخصیات جیل گئی ہیں، انہیں یہ سہولیات نہیں ملیں۔ مریم نواز سمیت، جس کے پاس آدھے پاکستان کی پورن ویڈیوز ہیں اور آدھا لندن اس کی جائیداد میں آتا ہے۔ دوران تفتیش جو کچھ ہوا اس سے ہر شخص باخبر ہے، لیکن اس سب کے بیچ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ کسٹم انسپیکٹر اعجاز چودھری تھا۔ اس کے افسران اسے ملامت کرتے، اس کے کولیگز اسے نفرت بری نظروں سے دیکھتے۔ دوران جرہ ایان علی کے وکیل اسے گالیاں اور جھڑکیاں دیتے، عدالت کے احاطے میں اسے دھمکیاں دیتے، اسے نامعلوم نمبروں سے کالیں آتی، اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دی جاتی، لیکن وہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اسے ہر قسم کا لالچ دیا گیا، لیکن وہ کیس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کی ترقی روک دی گئی اور بجائے اس کے کہ اس کو انعام دیا جاتا، اسے پابند کیا گیا جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ کسٹم کاؤنٹر پر خدمات نہیں دے گا۔ اس نے تمام ثبوت اکٹھے کیے اور عدالت کو دے دیے۔ جب فرد جرم لگنے کی تاریخ قریب آ گئی اور اسے بطور عینی گواہ پیش ہونا تھا، اسے اپنے گھر کے سامنے 2 معلوم موٹر سائیکل سواروں نے قتل کر دیا۔ پولیس آئی اور اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئی۔ چند دن میڈیا پر ہاہاکار رہی، پھر تھانہ وارث خان پولیس نے اس کے قتل کو ڈکیتی کی واردات قرار دے کر فائل بند کر دی۔ کسٹم حکام بھی بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کی بیوی سر پیٹ کر تھانوں عدالتوں میں دھاڑے مارتی رہی، لیکن اسے ہر طرف سے دھتکار دیا گیا۔
اس کے ساتھ اس کا کم سن بیٹا عدالتوں کے احاطے میں بدترین گرمی میں رلتا رہتا، لیکن کسٹم حکام اور اعجاز چودھری کے ساتھی اسے نظریں چرا کر ایک طرف ہو جاتے۔ اعجاز چودھری مر گیا تھا۔ عدالت نے ایان علی کو منی لانڈرنگ کیس میں اور اعجاز چودھری کے قتل کی FIR میں نامزد ملزم کی حیثیت سے بری کر دیا اور اسے پاسپورٹ واپس دے دیا۔ آج ایان علی دبئی کے سب سے مہنگے ترین علاقے میں رہائش پذیر ہیں۔ اس کے پاس ڈاج کی سپورٹ کار ہے۔ پچھلے دنوں اس نے منی رولز رائس خریدی ہے۔ وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام کرتی ہے اور پام جمیرہ میں بیچ پہ نہاتی ہے۔ رہا اعجاز چودھری تو وہ قبر کے اندھیروں میں اتر گیا۔ اس کی بیوی اور کم سن بیٹا 3 مرلے کے مکان کی بوسیدہ دیواروں پر اس کا عکس ڈھونڈتے ہیں۔ اس کی شیو کا سامان اور تولیہ اور وردی اس کی بیوی نے سنبھال کر رکھے ہیں، لیکن اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو کسٹم میں بھرتی نہیں کرائے گی۔ اس کی سنگی ساتھی اس کے خالی کرسی کو آج بھی دکھ سے دیکھتے ہیں۔ اعجاز چودھری کی روح اسلام آباد کے پرانے ایئرپورٹ کی فضاؤں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کی موت کا سایہ آج بھی اسلام آباد ایئرپورٹ پر سایہ فگن ہے۔ میں نے جب بھی اسلام آباد کے پرانے ایئرپورٹ سے سفر کیا، میں نے اعجاز چودھری کی لاش اور روح کی پرچھائی کو محسوس کیا۔ میں نے اس کی بیوی کے ماتم اور آنسوؤں کو محسوس کیا۔ میں نے اس کے کم سن بیٹے کی سسکیوں میں دل سے محسوس کیا اور اس کے بابا میرے بابا کی چیخیں گانوں میں محسوس کی۔ آج اسلام آباد کا نیا ایئرپورٹ بن گیا ہے۔ وہاں اعجاز چودھری کی موت کے سائے نہیں ہیں، لیکن وہاں کے کسٹم انسپیکٹر اب اعجاز چودھری والی غلطی نہیں دہرائیں گے۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔